السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ یہ فقیر محدود وقت میں چند جملے آپ کی بارگاہ میں پیش کرے، محبت کے ساتھ پیارے آقا حضور اکرم نور مجسم روحی فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حضور نذرانہ درود پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ پرنور، پرکیف، بافیض مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے والا اجلاس دارالعلوم گلشن بغداد کے دستار بندی سے متعلق ہے۔ اسی حوالے سے اپنے دل کے جذبات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اسٹیج پر علماء اہل سنت کا ایک عظیم قافلہ ہے، جو جہاں ہیں وہیں آفتاب ہیں، مہتاب ہیں۔ سب کے پاس اپنے مطالعے کا خوبصورت حصہ ہے۔ کئی گلشن کے نچوڑے ہوئے پھول کی خوشبو ہے، اور ان کے توسط سے یہ خوشبو آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ حضرت مفتی رحمۃ اللہ رحمت علی صاحب قبلہ نے علماء کرام کی فضیلت کے حوالے سے بصیرت افروز گفتگو آپ تک پہنچائی۔ خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالرشید جبل پوری صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں۔ خطابت ان سے باوقار ہوئی ہے اور یہ خطیب کی حیثیت سے متعارف ہے۔ انشاءاللہ آپ ان سے بھی کچھ سماعت کریں گے۔ حضور شہزادہ غوث جیلانی کے پرنور چہرے کی زیارت سے آپ کی نگاہیں شاد کام ہو رہی ہیں، اور بانی مدرسہ گلشن ابراہیم حضرت مولانا مفتی مستقیم محمد رضوی صاحب بنفس نفیس یہاں جلوہ افروز ہیں۔ سب کی باتیں آپ نے سماعت کی ہیں، انشاءاللہ سماعت کرتے بھی رہیں گے۔ میں آپ حضرات کو دیکھ کر کہ ہمارے اسٹیج پہ علماء کرام بھی ہیں، ہمارے سامنے طلبہ اسلام بھی ہیں، اور ہمارے سامنے آپ حضرات بھی ہیں، انہی تینوں گوشوں کے حوالے سے چند جملے حاضر کروں گا۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی فضا بدلی ہے، ماحول سازگار نہیں ہے، فضائیں زہر آلود ہو گئی ہیں، ہوائیں بھی اب خنجر بدوش ہیں۔ ہم نے کل جو دیکھا تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج دیکھ رہے ہیں اگر حالات ویسے ہی رہے تو کل کا آنے والا دن بھی اس سے بھیانک ہوگا۔ یہ بھیانک تصور اس قوم کے حوالے سے ہے جس قوم نے یہاں صدیوں حکومت کی ہے۔ جس قوم نے اس ملک میں حکومت کی ہو، ان کو باوقار جینے کے لیے زندگی کی بھیک مانگنی پڑے، حیرت ہے۔ جس کے پرکھوں نے یہاں دوسروں کے لیے علم کے دروازے کھولے ہوں، ان کے بچوں کو علم سے آشنا کرنا مسئلہ بن جائے گا، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس بکھری ہوئی سلطنت کو
جو کئی ٹکڑوں میں بٹی تھی، مسلم حکمران نے ایک کیا اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی مملکت کا تصور ہی نہیں، زمینی حقیقت ہمارے سامنے دی۔ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنے مذہبی شعائر کے ساتھ جینا مسئلہ ہو جائے گا، نہ آپ نے سوچا تھا نہ کبھی ہم نے سوچا تھا۔ مگر آج عالم یہ ہے کہ مسجدیں پامال ہو رہی ہیں، مدرسوں پہ تلوار کھینچ رہی ہے، وقف کی املاک کو مختلف حوالوں سے ہم سے چھیننے کی ظلمن نہیں قانوناً کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے عالم میں کچھ فکر تو ہماری بنتی ہے، ایسے عالم میں عظمت رفتہ ہم سے کچھ سوالات کرتی ہے، ایسے عالم میں وہ بچہ جن کے مستقبل کے حوالے سے ہم پریشان ہیں، ان کا مستقبل ہم سے کچھ پوچھتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کا ماحول یہی بنا کے رکھا تو اب یقین جانیے آج جن کے پاؤں میں کانٹا چبھنا ہمیں گوارا نہیں ہے، کل ان کے سینے پہ خنجر کی نوک بھی آ سکتی ہے۔ جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں اس ماحول کا آپ اندازہ لگائیے، اور بھی اس تناظر میں کہ اسی ملک میں ایک قوم ایسی بھی جیتی ہے جو صرف 2% ہے، صرف 2%، مگر مجال نہیں ہے کہ کوئی ان کے مذہبی شعائر پہ حملے کر دے، کوئی اس کے کسی ایک فرد پہ انگلی اٹھا دے، کوئی اس کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنے کا کوئی قانون لے کر کے آ جائے۔ کہیں سے کوئی آواز آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ اس قوم کو دنیا سکھ کہتی ہے، سکھ قوم یہاں صرف 2% ہے، مگر آپ جانتے ہیں ہم اگر امامہ شریف باندھ کے بھی بائک پہ نکل جائیں تو ٹریفک والے ہماری گاڑی روکیں گے کہ آپ کے سر پہ ہیلمٹ کیوں نہیں، مگر وہ اگر پگڑ باندھ کے نکل جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو۔ ہمارا فوجی اگر داڑھی رکھنا چاہے تو اسے پرمیشن لینے کا آرڈر آتا ہے، لیکن سکھ قوم کا کوئی فرد اگر داڑھی رکھے اور کوئی فرد رکھے نہیں بلکہ اس نے اپنے مذہبی شاعر کا حصہ بنا کے پیش کیا، حصہ بنا کے پیش کیا ہے، لہذا اس قوم کا کوئی فرد اگر داڑھی رکھ کر کے انسپیکٹر ہو جائے، ڈی ایم ہو جائے، کلکٹر ہو جائے یا کسی فوج کا کمانڈر ہو جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن مسلمان اگر انسپیکٹر ہے، اگر مسلمان داروغہ ہے، اگر مسلمان ڈی ایم ہے، وہ اگر داڑھی رکھنا چاہے تو اسے حکم ہوگا کہ آپ پہلے پرمیشن لو۔ ہم سفر کرنے کے دوران اگر چھری لے لیں کہ ہم اسے سیب کاٹیں گے، پھل کاٹیں گے، ضروری کاموں کے لیے اسے استعمال کریں گے تو ہماری کلائی تھامی جائے گی، لیکن وہی سکھ قوم سفر میں نہیں حضر میں ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے کمر میں چھری باندھ کر کے چلتے، مگر اسے پولیس نہیں روکتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں ایک ہی ملک میں ایک ہی آئین کے نیچے ایک ہی آئین کے سائے میں وہ اپنے کمر میں چھری باندھ کے چلے تو اس کے لیے روا ہے۔ ہم اگر سفر میں سیب کاٹنے کے لیے بھی رکھیں تو ہم پکڑ میں آ جائیں۔ اس قوم کا فرد داڑھی رکھ لے کوئی جرم نہیں ہے، لیکن مسلمان اگر داڑھی رکھے اس کے لیے مسئلے کھڑے ہوں گے۔ ہم اگر امامہ شریف باندھ کے باہر نکل جائیں لوگ ہمیں تعجب کی نگاہ سے دیکھیں، لیکن اس قوم کا فرد اگر پگڑ باندھ کے نکل جائے تو وہ احترام کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ سوچنا یہ ہے اسی ملک میں ایک قانون اگر ہے تو اس کے لیے وہ ماحول اور ہمارے لیے ایسی حد بندیاں اور ایسے قیود آخر کیوں ہیں؟ جواب صرف یہ ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پگڑ ہماری مذہبی شناخت ہے، داڑھی ہماری مذہبی علامت ہے، چھری رکھنا ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ ہم نے کبھی یہ ثابت نہیں کیا کہ داڑھی ہماری بھی مذہبی ضرورت ہے، ہم نے کبھی یہ ثابت نہیں کیا امامہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، ہم نے یہ کبھی ثابت نہیں کیا کہ ہمارے لیے مذہبی اجازت کا ایک حصہ ہے۔ اس نے ثابت کیا اس کے لیے اجازت ہے، ہم نے کبھی ثابت نہیں کیا، اس لیے ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کیا گیا۔ جی کیا صحیح ہے۔
सोचना होगा हमें, अगर हमें अपने इस मुल्क में इस्लाम के मिटते हुए नकूश को अगर महफूज रखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनने की जरूरत है। आप अगर मुसलमान बन जाएंगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और मुसलमान का मतलब हम तो और गहराई में आकर के नारा लगाते हैं मसलक आला हजरत का, मगर बहुत कम लोग हैं जिन्हें मसलक आला हजरत की हकीकत मालूम है। सिर्फ नारे से मसले हल नहीं होंगे। हमने यही इसी शहर में शतरंजी पूरा ही के इजलास में इकबाल के एक शेर में थोड़ी तरमीम का के पहले हमने कहा था कि वो एक नारा जिसे तू गिरा समझता, वो एक नारा जिसे तू गिरा समझता है, हजार नारों से देता है आदमी को निजात। एक नारा मसलक आला हजरत का है, मगर वो नारा महज जुबान तक न हो, मजहब उस नारे की रूह तक पहुंचने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं है मसलक आला हजरत कि हम नारा लगाने जलसों में और इसकी आड़ में हम अपने लोगों को भी अपने से जुदा करते चले जाएं। आला हजरत की फिक्र, आला हजरत के पैगाम, उनकी तालीमात, उनकी किताबें, उनके रसायल, उनकी जिंदगी का मुताला करें और उसमें अपने आप को आप ढाल दें तो मालूम होगा ये मसलक आला हजरत है। यहाँ आने के बाद मेरे लिए इतने दरवाजे खुल गए हैं गुफ्तगू के लिए कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कहां से अपनी बात का आगाज करूं। इतने दरवाजे खुल गए। इल्म मसलके आला हजरत का हिस्सा है, अमल मसलके आला हजरत का हिस्सा है, इश्क मसलके आला हजरत का हिस्सा है, अदब मसलके इमाम अहमद रजा का हिस्सा है और माहौल को पहचानना, माहौल के मुताबिक अपनी अमली जिंदगी गुजारना, हालात के सवाल के मुताबिक तकरीर के जरिए हो या तहरीर के जरिए हो उसका मुकाबला करना भी मसलके आला हजरत। एक हकीकी और चुभती ही बात मैं आपके सामने रखूं, पूरे मुल्क में आप बता दें किसी भी सूबे में किसी भी जुबान में एक अखबार हमारा ऐसा है जो पूरी कौम को लीड करता हो। पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में किसी खित्ते में चले जाएं, यहां कोई आपका अखबार है जो कौम मुसलमान को लीड करता हो? हमारे बिहार में चले जाएं, कोई लीड करने वाला अखबार नहीं मिलेगा। कहीं चले जाए नहीं मिलेगा। यह हैरत की बात नहीं है। मीडिया जो माहौल बनाती है, मीडिया जो माहौल बिगाड़ती है, मीडिया जो जहनसाजी करती है, मीडिया जो आग लगाना जानती है, उसने आग लगाने के लिए अपने सफात को रंगीन कर दिए। मगर हमने इतना कुछ होने के बाद भी ये नहीं सोचा कि कौमी सतह का एक अखबार हमारा भी होना चाहिए। मगर मसलक आला हज़रत क्या है? आला हज़रत के खानवादे से माहनामा और रजा निकाला गया, खानवादा रजा से यादगार रजा निकाला गया, खानवादा रजा से कादियानी को रद में माहनामा करूद्दयान निकाला गया, खानवादा इमाम रजा की सरपरस्ती में अखबार रोज अफजू निकाला गया, गुलशन बेखार निकाला गया। यानी जैसे जैसे हालात के तकाजे हुए वैसे वैसे सहाफत की दुनिया में भी खानवादा रजा ने अपने किरदार के गहरे नुकूच छोड़े। हमने क्या किया? हमने ये किया कि कंजुल ईमान बंद करना पड़ा, तजल्लियाते रजा बंद करना पड़ा, अफकारे रजा बंद करना पड़ा, अफकारे रजा बंद करना पड़ा। ये अशरफिया शागत बंद है। आप अंदाजा लगा लें कि जो सुन्नी रसायल माहनामे भी निकलते थे वो भी बंद करने के कगार पे आ गए। अखबार हम क्या निकालें? ये आलम है महज नारा लगाने का। आप यकीन जानिए, हिंदुस्तान में जब जंगे आज़ादी की लहर पैदा की गई थी, उस लहर के पैदा करने में उर्दू अखबार का गहरा रोल था। उर्दू अखबार का उसने माहौल बनाया था। ये 1857 की जंगे आज़ादी जो उलमाए किराम ने लड़ी थी, वो सिर्फ हमारे सुन्नी उलमा थे, उन्होंने माहौल का मुकाबला किया था। आला हज़रत को पढ़ें, खानवादा या रजा को पढ़ें, उस दौर के उलमाए किराम की किरदार को पढ़ें। जितने हमारे उलमा हैं उन तमाम के किरदार की रोशनी में आप अपने अमाल का जायजा लें। आपको मानना पड़ेगा कि यकीनन वो माहौल शनास थे, वो कौम के खादिम थे, वो दीन के खादिम थे, वो सही माना में दीन के मुबल्लिग थे और वो ये जानते थे इस मुल्क में मजहब इस्लाम को कैसे कायम रखना है और अहले सुन्नत को कैसे बचाना है। जैसे बचाना मुमकिन था उन्होंने वो कुछ काम किया है। मगर हमने क्या किया? अल्लाह अकबर, अल्लाह।
ہم نے کیا کیا ہے وہ سن لیجیے. مذہب اسلام نے بھائی بھائی سے محبت ہوتی ہے, فطری بات ہے, بھائی کو بھائی سے محبت ہوگی. مذہب اسلام نے اسی محبت کی رمق کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بھائیوں کی ایک لمبی قطار دی ہے. ایک تو بھائی نہیں, بھائیوں کی لمبی قطار دی ہے. یہ حقیقی بھائی ہے, یہ اللاتی بھائی ہے, یہ اخیاسی بھائی ہے, یہ عرفاتی بھائی ہے, یہ مشربی بھائی ہے, یہ ملکی بھائی ہے, یہ نسبتی بھائی ہے. یعنی آپ بھائیوں کی قطاریں بناتے چلے جائیں. بھائی ہمیں اس لیے بھائی کی نسبت دی گئی تھی کہ اگر بھائی سے بھائی کا تعلق قائم ہو جائے تو محبت بن جائے گی, ماحول بن جائے گا, اور اس قوت سے لڑنے کی توانائی مل جائے گی جو اسلام کے لیے درپے آزار ہے. مگر ہم نے بھائی کے ہر رشتوں کو پامال کیا, ہر رشتوں کو ہم نے پامال کیا. کسی نے بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ بیچ آنگن میں کبھی دیوار نہ اٹھنے دوں گا, بیچ آنگن میں کبھی دیوار نہ اٹھنے دوں گا, میرے بھائی میرے حصے کی زمین تو لے لے. اگر یہ فکر پیدا ہو جائے میرے بھائی میری زمین تو لے لے, یہ گوارا ہے. مگر بھائی اور بھائی کے درمیان لکیر کھڑی ہو جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اس فکر کے برخلاف ہم نے کیا کیا؟ اختلاف. حقیقی بھائی میں اختلاف ہے, مشربی بھائی میں اختلاف ہے, اپنے وہ برادر نسبتی میں اختلاف ہے, اپنے حقیقی بھائی میں. یعنی اختلاف کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سارے اختلافات ہم نے اپنے گھر میں پال رکھے ہیں. مگر ایک روشنی ہے اعلیٰ حضرت کے کردار کی, ذرا اس کو بھی دیکھ لیجیے. علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ نے زمین تقسیم کی, اپنی زندگی میں تقسیم کی. بہت گہرا نقش جو آپ کے اور ہمارے کام آئے آج کے حالات میں. خاص طور سے حضرت علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ نے زمین تقسیم کی, بھائی اپنے بچوں کے درمیان 3/3 حصہ دے دیا اعلیٰ حضرت کو, ایک تھوڑا حصہ دیا حضرت حسن بریلوی کو. آپ کہیں گے ایسا کیوں کیا؟ تو علماء کرام یہاں موجود ہیں. باپ اگر زندہ ہو تو اس کو حق پہنچتا ہے اپنی جائیداد کو جیسے مناسب سمجھے ویسے دے. انتقال کرنے کے بعد جو مال ارث ہے اس میں کس کا کتنا حصہ کس صورت میں بنتا ہے یہ تو مرنے کے بعد ہے. زندگی میں باپ مالک ہے اپنے مال کو تقسیم کرنے کا. انہوں نے حالات دیکھے, تقسیم کر دیا. حضرت حسن بریلوی کے صاحبزادے نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت کے اخراجات کو دیکھتے ہوئے حق وہی تھا جو علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ نے فیصلہ کیا. حق وہی تھا. مگر یہ دیکھیں جذبہ اعلیٰ حضرت کا, آپ نے وہ تحریر والدہ کے ذریعے واپس کر دی کہ یہ فیصلہ میرے دل کو قبول نہیں ہے. ابا سے کہیں کہ بھائی کے درمیان جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کریں برابر برابر. والدہ لے کے گئی کہ امن میاں ایسا کہتے ہیں, تو آپ نے اسے تھوڑا سا اور کم کیا اور فرمایا کہ جاؤ اب یہ کہہ دینا کہ یہ میرا فیصلہ ہے, تمہیں قبول کرنا ہوگا. قبول تو کر لیا اس لیے کہ فیصلہ تھا. مگر اس کے آگے آپ سماعت کریں کہ اعلیٰ حضرت اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان ایسا کریں کہ جو رقم میرے پاس آ رہی ہے, جو کھیت کی رقم آ رہی ہے, جو وہاں سے رقم آ رہی ہے, اس سے گھر کے اخراجات کے بعد آپ کچھ پیسے بچائیں. جو پیسے بچ جائیں اس سے حسن میاں کے نام سے زمین خریدیں. جب تک کہ جتنی زمین میرے پاس ہے اتنی زمین نہیں ہو جاتی ہے تب تک کہ آپ اپنا کام بند نہیں کریں گے. حضرت علامہ حسنین رضا خان نے لکھا ہے کہ دادی جان ایسا کرتی رہی یہاں تک کہ تھوڑا حصہ بچ گیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور معاملہ بچ گیا. مگر اعلیٰ حضرت نے ایک تاریخ ہمارے سامنے رکھ دی کہ اگر بھائیوں کے سامنے جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آ جائے تو اپنی ذات کو دیکھنے کے بجائے اپنے بھائی کا بھی خیال رکھو. مگر ہم اپنے بھائی کا خیال کیا رکھیں گے؟ ہم تو ان کا بھی خیال نہیں رکھتے جن کے ذریعے سے ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا. ہم ان کا خیال نہیں رکھتے جن کے پیچھے ہم
5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, हम तो उनका भी ख्याल नहीं रखते जिनके जरिए से हमें मसला मालूम हुआ है, जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, जिन्होंने हमें सिरात मुस्तकीम दिखाई है, जिन्होंने मसले के आला हजरत क्या है हमें वो बताया है। हम तो उनसे टकराने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। तो आप भाई का हक की अदा करेंगे। जिस आलिम की फजीलत ये है कि अगर किसी ने एक लुकमा उनके साथ बैठकर खाया होगा, खुदा पाक उसे भी बख्श देगा। हम उस आलिम को नहीं बख्शते और आप किसको बख्शेंगे? मगर हम अपने उलमा से कहना चाहेंगे कि आप हरासा न हो। क्यों? इसलिए कि हमारे पेट के पत्थर पे तंज मत करना। हमारे घर में पैगंबर की रस्म आई है। हमारे पेट के पत्थर पे तंज मत करना। हमारे घर में पैगंबर की रस्म आई है। जितने बड़े उलमा गुजरे हैं उन सारे बड़े उलमा को इन्हीं माहौल से गुजरना पड़ा। उनकी हौसला शिकनी हुई है, उनके सामने दीवारें खड़ी की गई हैं, उनके लिए जीना मसला बनाया गया है, उन पर अरसे हयात तंग किया गया है। दूर क्यों जाएं? यह है हजरत इमाम बुखारी। आज मौलाना मुस्तकीम साहब के यहाँ 2 आलिम फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद है मौलाना मुस्तकीम साहब, जिन्होंने ऐसे आलम में जबकि मदरसे पर तलवार झूल रही हो, इन्होंने अपने मदरसे को वैसा बना के रखा है कि कौम के हवाले हाफिज भी दे रहे हैं, आलिम भी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान उलमा जिन्होंने मसाइल का मुकाबला करके कौम के हवाले इमाम देना, कौम के हवाले हाफिज करना और कौम के हवाले आलिम करना अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। इनसे इनाम क्या मिलना है आपको? जो पूरी दुनिया को इनाम देने वाला है वो आपके कारनामे देख रहा है। हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनकी किताब बुखारी शरीफ को पढ़े बगैर आज किसी को सनद फजीलत नहीं दी जाती। उनके साथ क्या मामला हुआ? निशापुर में गए, दर्स सजाई, मतलब सजाई दर्स की, सारी दरसगाहें खाली हो गई, बच्चे इनके पास आ गए। लोगों ने मुखालफत कर दी, बादशाह ने मुखालफत कर दी, हालात वैसे पैदा कर दिए गए। आपको वो निशापुर छोड़ना पड़ा। वहां से आप बुखारा गए। बुखारा के हाकिम ने कहा कि आपको मेरे घर आकर के मेरे बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। आपने फरमाया तेरा बच्चा इल्म का प्यासा है, वो मेरे पास आया, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो हाकिम ने कहा कि फिर ऐसा करें कि और बच्चों से इलादा मेरे बच्चे को पढ़ाना होगा। आपने कहा कि ये इम्तियाज भी मैं नहीं कर सकता, सब हदीस पाक पढ़ने के लिए आएंगे, जहां और बच्चे बैठेंगे वहां तुम्हारा बच्चा भी बैठेगा। बस इतनी सी बात थी कि देखी गई न मेरी बुलंदी रकीब से, नापे है तूले उम्र को मेरी सलीब से, हुक्म आ गया अभी यहां से इस शहर को खाली कर दो। यह भी कोई जुर्म था, मगर आपने अभी अपनी किताबें समेटी भी नहीं है, हुक्म हुआ यहां से शहर खाली करें। शहर खाली करके यहां से आप निकले समरकंद जाने के लिए। समरकंद के करीब आप पहुंचे कि वहां से एक आदमी ने आके बताया, हुजूर इस शहर में आप जाना चाहते हैं, जहां के लोग 2 हिस्सों में बट गए हैं। एक का कहना यह है आने दिया जाए और एक का कहना यह है कि नहीं आने दिया जाए। अब अंदाजा लगाएं बुखारी शरीफ, जिस किताब के लिखने वाले की शान यह है, उनके हम असर उलमा ने, उनके तलामजा ही नहीं, हम असर उलमा ने, बल्कि उनके मशाइख ने भी जिनकी तारीफ व तौसीफ की हो, उस बुखारी का आलम यह है कि उस शहर में जाने के लिए लोगों ने मसले खड़े कर दिए। आप वही खुर्तंग की जगह पे रह गए। चंद दिनों के बाद वहीं आपका इंतकाल हो गया। आप देख रहे हैं इतना बड़ा आलिम, मगर वो आलिम कि जिसकी हदीस को पढ़े बगैर, जिसकी किताब को पढ़े बगैर किसी को फाजिल की सनद नहीं दी जाती, उनके साथ भी दुनिया ने ऐसा बर्ताव किया। थोड़ा और करीब आ जाएं, उलमा किराम बैठे हैं, एक इल्मी किताब का हवाला भी दे दूं, रस्मुल मुफ्ती, मौलाना मुस्तकीम ने वो किताब पढ़ाई होगी। रस्मुल मुफ्ती अल्लामा शामी अलैहि की किताब है। उसमें लिखा है कि हजरत इमाम मोहम्मद जो शागिर्द हैं इमाम आजम के, उनकी 6 किताबें बड़ी मशहूर हैं, जिनके मजमूए को ज़ाहिरुर रवाया कहते हैं। मबसूत, ज़ियादात, अस्सैरुल सगीर, अस्सैरुल कबीर, अलजामिउल सगीर, अलजामिउल कबीर, अस्सैरुल सगीर और अस्सैरुल कबीर, ये 6 किताबें हैं। इसके मजमूए को कहते हैं ज़ाहिरुर रवाया। अल्लामा हाकिम, इमाम हाकिम अलैहि रहमान ने बड़ा काम यह किया कि इन 6 किताबों को एक किया, उन 6 किताबों को एक कर दिया।
ایک کتاب میں جمع کیا ان سارے مسائل کو. علامہ شامل نے لکھا ہے جو اشعار اور جو متن کتاب ہے وہ شعر میں ہے کہ لا یعتمد الا علیہ ہے. یہ جو کتاب الکافی ہے اس کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں ہوگا. اگر اعتماد ہوگا تو اسی کتاب پر ہوگا. ایسا عالم امام حاکم، ایسا عالم، مگر انجام کیا ہوا؟ اسی کے حاشیے میں لکھا ہے قتل ساجدن، جو سجدے کی حالت میں قتل کیے گئے. جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو ان کا یہ حشر ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جو آپ کے لیے راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، رسائل لکھتے ہیں، اور کیسے کس دور کے مسئلے کو حل کیا جائے وہ آپ کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں، مگر اسی ملک کے رہنے والے، اسی شہر کے رہنے والے، اسی ماحول کے رہنے والے ہم لوگ بھی ہیں، آپ بھی ہیں ملک کے حوالے سے، مگر کسی کے لیے عرصہ حیات تنگ ہے، کسی کے لیے جینا دوبا ہے، کسی کے لیے مسئلے کھڑے کیے جا رہے ہیں، کسی سے اسٹیج چھینا جا رہا ہے، کسی سے امامت چھینی جا رہی ہے. میرے بھائی، آپ اگر چاہتے ہو اس ملک میں باوقار جینا، ان کو چین سے جینے دو جو آپ کے لیے چین سے جینے کا نسخہ تیار کر سکتے ہیں. ان کو سکون سے جینے دو جو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے لیے کوئی نسخہ تیار کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کا ہر انقلاب علماء کے ذریعے آیا ہے، کسی پروفیسر کے ذریعے نہیں آیا. ہر انقلاب کے پیچھے کسی نہ کسی عالم کا کردار ہے. لہذا عالم کو باوقار رکھو، عالم کو کھڑا رکھو، اور عالم کو وہ توانائی فراہم کرو کہ آپ کا عالم اگر واقعی کھڑا ہے تو وہ آپ کے لیے وہ کچھ کرے گا جو دنیا میں بھی آپ کے کام آئے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے. سبحان اللہ. 5 منٹ اور ہے، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. حضرات، اعلیٰ حضرت نے آج جتنے بکھرے ہوئے ماحول ہمارے سامنے ہیں، اس سے کم خراب حالات ان کے دور میں نہیں تھے. اس سے زیادہ بگڑے ہوئے حالات تھے ان کے دور میں. آج جو کچھ ہو رہا ہے، خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ والرضوان، جو صدر الافاضل کے نام سے مشہور ہوئے، وہ نکالا کرتے تھے ماہنامہ السواد الاعظم. آپ اس کے شمارے کا مطالعہ کیجئے تو وہ شمارے آپ کو بتائیں گے کہ جن جن پہلوؤں پہ، جن جن مسئلے پہ انہوں نے کل اشارتاً لکھ دیا تھا، آج ایک ایک کر کے وہ سارے سانحے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے کل لکھا تھا مگر آج وہ سارے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے جو لکھا تھا اس کا حل بھی لکھا تھا، مگر نہ ہمیں ان کا کردار معلوم ہے اور نہ ان کا حل معلوم ہے. تو میرے پیارے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہاں کا ماحول بدلے تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا یہ ملک ہمارا تھا، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا رہے گا. جس آئین نے ہمیں ہندوستان میں باوقار اپنے مذہبی تخصصات کے ساتھ جینے کی اجازت دی ہے، اس آئین کے رہتے ہوئے ہمیں اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو اور سنیت کو بچانے کے لیے اور اسے فروغ و ارتقاء کے منازل طے کرانے کے لیے جو کچھ بھی درکار ہے وہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہونا پڑے گا. آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ماحول بدلے، آپ چاہتے ہیں کہ کل ہمارا محفوظ ہو جائے، تو بس ایک کام کیجئے کہ کہیں باہر مت دیکھیے، اپنے گھر کے اندر جھانکیے. آخری پیغام، کہیں باہر مت دیکھیے، آپ گھر کے اندر جائیے اور گھر کے اندر جا کر کے دیکھیے. ہندوستان کا قانون تو پورے ملک کے لیے ہے، مگر آپ کے گھر کے اندر کا قانون تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ اگر اپنے گھر میں چاہیں کہ یہاں قرآن کا قانون نافذ ہوگا، کلائی کسی نے نہیں تھامی. ہم کو کتنے بجے سونا ہے یہ ضابطہ آپ بنا سکتے ہیں، کتنے بجے ہمیں اٹھنا ہے یہ ضابطہ آپ بنا سکتے ہیں، کب تک ہمارا بچہ پڑھے گا یہ ضابطہ آپ بنا سکتے ہیں، بچے کے ہاتھ میں موبائل کب دینا ہے یہ قانون آپ بنا سکتے ہیں، اور کس
عمر کے بعد بچے کے ہاتھ میں موبائل دینا ہے، یہ ضابطہ آپ بنا سکتے ہیں۔ گھر کا نظام اگر آپ بنا لیں، واقعی اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے نماز پڑھنی ہے، گھر میں تلاوت کا ماحول بنانا ہے، اگر آپ ہر فرد اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں تو میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنا کے رکھوں گا۔ تو آپ ذرا سوچیں، آپ کا ایک ایک کر کے ایک ایک گھر آپ کا اسلامی ہو گیا، اس کا مطلب یہ وہ محلہ اسلامی ہو گیا۔ جب وہ محلہ اسلامی ہو گیا اور سارے محلے ویسے ہو گئے، اس کا مطلب ہے شہر اسلامی ماحول میں ڈھل گیا۔ ایک شہر کو ہم نے اگر ڈھال لیا ہے تو آپ یقین جانیں، ایک شہر اگر اسلامی قانون کے دائرے میں آ گیا، آئین ہند کی پاسداری میں گھر کا اگر ماحول قرآنی اور اسلامی قانون کے دائرے میں آ گیا، ایک نمونہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے وہ ایک ایسا نمونہ ہوگا کہ ہر فرد چاہے گا میں بھی اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اپنے محلے کو اور اپنے شہر کو اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنا لوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں واقعی ماحول بدلے، باہر بدلنے کے بجائے اپنے اندر بدلنے کی کوشش کیجئے، دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے گھر کا جائزہ لیجئے۔ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں، آج کوئی باپ فخر سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین سکتا ہوں، نہیں کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور یہی وہ گھڑی ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ باپ مجبور ہو گیا۔ اگر باپ اپنے بیٹے سے موبائل نہیں لے سکے، اپنی بچی کے ہاتھ سے موبائل نہیں لے سکے، پہلے ہم کہتے تھے کہ ارے بھائی اپنے بچوں کو گوشے میں رکھو، تنہائی میں رکھو، مجلس میں مت جانے دو، محلے میں مت جانے دو، ماحول بہت خراب ہے۔ مگر کل ماحول، باہر کا ماحول جتنا خطرناک نہیں تھا، اس سے زیادہ خطرناک ماحول گھر کا وہ کونا ہو گیا ہے جہاں ہمارا بچہ موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا۔ فتنے بہت پنپ رہے ہیں، ارتداد کا معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ مسلمان وہ بچے تو نہیں مگر بچیاں ارتداد میں زیادہ پھنس رہی ہیں، زیادہ مرتد بچیاں ہو رہی ہیں معاذ اللہ۔ ویسے اس سے بڑا ڈاٹا یہ ہے کہ پوری دنیا میں بلکہ ہندوستان میں بھی سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب لوگ قبول کر رہے ہیں تو وہ اسلام ہے، یہ حقیقت ہے۔ سب سے زیادہ لوگ مذہب اسلام ہی قبول کر رہے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے واقعی تعزیانہ ہے کہ دوسرے اسلام قبول کر کے اس مذہب میں آ جائیں۔ مگر کیا کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہماری بچی اپنے گھر کی چہار دیواری پھلانگ کر کے کہیں اور جانا چاہتی ہے۔ تنہا باپ ذمہ دار نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جتنی ذمہ داری باپ کی بنتی ہے اتنی ہی ذمہ داری سماج کی بنتی ہے، سماج کی بنتی ہے۔ ہمیں ہماری شریعت نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور جو تمہارے گھر والے ہیں، ماتحت ہیں، ان کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور پھر یہ بھی کہ تم میں کا ہر آدمی مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اگر آپ سماج میں اپنی پکڑ رکھتے ہیں، سماج میں آپ کا اثر ہے، آپ کے اگر کہنے سے ماحول کچھ بدل سکتا ہے، تو پھر محلے میں ایک کمیٹی آپ کو بنانی چاہیے۔ کس گھر کا بچہ پڑھنے جا رہا ہے کہ نہیں پڑھنے جا رہا ہے، آپ ایکشن لیجئے۔ کون سی بچی کہاں پڑھنے جا رہی ہے، آپ اس کا گہرائی سے مطالعہ کیجئے۔ اور کس گھر میں کب سونے کب جاگنے کا ماحول بن رہا ہے، اس پہ آپ تنقیدی نگاہ ڈالیے۔ ایک اگر بچی اپنا مذہب تبدیل کر لیتی ہے، پوری مسلم قوم کے لیے وہ تماچا ہے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جو حضرت طارق ابن زیاد کا جو واقعہ ہے، افریقہ کے موسیٰ بن نصیر نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت طارق ابن زیاد کو اسلامی فوج کا کمانڈر بنا کر بھیجا تھا، اور جنہوں نے کشتی کے ذریعے سمندر پار کیا تھا، اور جبل طارق پہ آپ اترے تھے، معلوم ہے وہ وہاں کیوں گئے تھے؟ ایک جملے میں آپ سماعت کر لیں کہ اس ملک پر آپ نے چڑھائی کی تھی جس ملک کے عیسائی وزیر نے صرف یہ لکھا تھا کہ یہاں ہماری بچی کی آبرو محفوظ نہیں ہے، تم آؤ اور بچا لو۔ تو موسیٰ بن نصیر نے افریقہ سے اپنی فوج بھیجی تھی، ایک غیر مسلم بچی کی آبرو بچانے کے لیے مسلمان نے اپنی پوری فوج بھیج دی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، مسلم قوم وہ جو دوسرے کی
बेटी को अपनी बेटी समझकर उसकी आबरू बचाने की तालीम देता है। क्या कमी हमारे अंदर है कि हमारी बच्ची हमारे घर की इस्लामी चार दीवारी को फैलाकर दूसरी तरफ जा रही है। कमी उसके अंदर अगर है, उससे बड़ी कमी हमारे अंदर है। लिहाजा हमें जायजा लेना पड़ेगा, गहराई से अपने घर का तनकीदी जायजा लेना पड़ेगा। कमी कहाँ है, सुराख कहाँ है, उस सुराख को बंद करें। बिला वजह की आज़ादी कहाँ है, उसे पाबंदी लेके आप जद में लाएं। अगर आपने वाकई अपनी आंखें खोल ली तो घर का माहौल बदल जाएगा, मोहल्ले का माहौल बदल जाएगा, समाज का माहौल बदल जाएगा। जब पूरा माहौल वाकई इस्लामी हो जाएगा तब हम कह सकते हैं ये मोहल्ला वाकई मसलके आला हजरत के मानने वालों का है। अस्सलाम वालेकुम।